ہوا ہے. ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف اس کو نشانے پر رکھا گیا ہوا ہے. ہر قسم کا غیر قانونی اور غیر آئینی قدم اس کے خلاف، ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، اور تحریک انصاف کے قائدین سے لے کر تحریک انصاف کے ورکرز تک ایک ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے قائدین وہ انہی پارلیمان کے بھی ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ریاستی تشدد سہا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. اعظم سواتی کی مثال دیکھ لیں، شہباز گل کی مثال دیکھ لیں کہ جس قسم کے تشدد کا انہوں نے سامنا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. جیل بھرو تحریک میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں سینیٹر ولید اقبال، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، دیگر قائدین. انہوں نے سب سے بڑھ کر بطور احتجاج انہوں نے اپنی گرفتاری دی. جمہوری معاشروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں والا سلوک ہوتا ہے، مگر ہمارے سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ان کو قید تنہائی میں آپ رکھتے ہیں، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی، بات کرتے ہیں آئین کی، بات کرتے ہیں پارلیمان کی. اور پارلیمان کی اور جمہوریت کی بات کرنے والے خود کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن سے فرار، سب سے بڑی جماعت کے لیڈر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت ایک واحد لیڈر جو پوری قوم کو اکٹھے رکھ سکتے ہیں، ایک وفاقی جماعت اور ایک وفاقی لیڈر عمران خان. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ سے ہمیں سیکھنا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بھی لیڈر پاپولر ہوا وہ بعد میں ایلیمینیٹ ہو گیا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور آج کی تاریخ بھی ان پر حملے کا ان کی جان کو خطرہ ہے. مگر آفرین ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لیے نہیں، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو آواز دینے کے لیے وہ آج بھی گولیاں کھانے کے باوجود آپ کو سڑک پر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا جو رستہ ہے وہ جمہوری آزادیوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں فواد چودھری بھی گرفتار ہوئے، اور ابھی تازہ ترین ارسلان تاج کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور کس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور ابھی بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ. ریاست کے جہاں پارلیمان ایک اہم ستون ہے وہاں پر آپ لوگ بھی ایک اہم ستون ہے. فریڈم آف ایکسپریشن میں جہاں پارلیمان میں ہم نے بات کرنی ہے وہاں پر میڈیا اس کا بہت بڑا رول ہے. اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو بدترین دور ہے وہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کا دور ہے. ارشد شریف کا قتل ہو، صحافیوں کے اوپر تشدد ہو، ان کو اٹھایا جائے، ان کو بربریت کا نشانہ بنایا جائے، اور جو چینل آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے اس چینل کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اس کو بند کیا جائے. پہلے اے آر وائی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور اب بول زیر اعتاب ہے. خبریں ہیں کہ اب بول کو بھی بند کیا جا رہا ہے. پیمرا کے قوانین، یہ ایک اور ہتھ کنڈا ہے کہ فلاں کی تقریر نہیں دکھانی، فلاں کے بیان کو نشر نہیں کرنا. اس قسم کی سینسرشپ تو ہم نے بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں دیکھی جو ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاسی قائدین تو اپنی جگہ، میڈیا اپنی جگہ،
मगर जो सियासी कारकुन होते हैं, मैं समझता हूं वो अनसंग सोल्जर्स होते हैं इस पूरी जद्दोजहद के। उनका बहुत कम नाम लिया जाता है, उनकी बहुत कम पजीराई की जाती है, मगर वो असल में वो खून है जो इन सियासी जद्दोजहद की रगों में दौड़ता है, उसको रंग देता है, और वो खून बहता भी है। हमने देखा जिले शाह के साथ क्या हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर बताती है उसके साथ क्या सलूक हुआ, और कहा यह जाता है कि ये हादसा था। मुझे अफसोस है कि ये हादसा नहीं था, ये सानहा था, ये एक बहुत बड़ा सानहा था। हमें आवाज़ों को दबाने की रविश तर्क करनी होगी, हमें आगे चलने का रास्ता तय करना होगा, और ये रास्ता तयशुदा है, और वो रास्ता आइन है, आइन की पासदारी है, आइन का रास्ता है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन जब होती है तो वो इलेक्शन के थ्रू होती है। आज इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, मगर इलेक्शन की सरगर्मियों पर पाबंदी है। इजाज़त मिलती है, इजाज़त वापस ले ली जाती है, इजाज़त दे दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जब देखते हैं कि लोग निकल रहे हैं, दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है, जलसे जुलूसों के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है। हम कानून और आइन पर अमल करने वाले लोग हैं, हम अपना जो हमारा जमहूरी आइनी हक है हम वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जिस तरीके से FIR झूठे मुकदमात इस दौरे हुकूमत में बन रहे हैं, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, यानी कि दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर झूठी FIR है, झूठी FIR है। सुबह सोकर उठते हैं, पता चलता है फलां के ऊपर 2 FIR है, इमरान खान के ऊपर 80 FIR इस वक्त हो चुकी हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आप एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि उलझाया जाए अब सियासी मुखालफिन को इन मुकदमात में, और दूसरी तरफ आप अवाम के हकूक भी सलब कर रहे हैं, यानी वो अदालतें जिन्होंने मुकदमात का फैसला करना है उनको आप ओवरबर्डन कर रहे हैं। रियासती मशीनरी जिसका काम है अवाम की बेहतरी के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम करे, उनको आप सियासी मुखालफिन के पीछे लगा रहे हैं। तो ये ऐसा एक माहौल है जिसमें 2023 में आज हम बैठे हैं, और हम समझते हैं कि इस माहौल के अंदर इस किस्म की तकरीबात, जैसे कि सेनेट के हवाले से है कि 50 साला सेलिब्रेशंस, ये मुसरत का नहीं, ये फ़िक्र का लम्हा है। हमारा ये हक है कि हम बतौर एहतजाज हम आज ऐलान करते हैं कि हम बतौर एहतजाज इन सेलिब्रेशंस का, इन तकरीबात का, सेनेट के हवाले से जो 50 साला तकरीबात हैं उनमें हमने शिरकत ना करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला इस वजह से किया है कि ये हमारा एक जमहूरी हक है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, हम आइनी हकूक़ के साथ खड़े हैं, हम सियासी जद्दोजहद के साथ खड़े हैं, और हम इस मुल्क में इलेक्शन की जो आवाज़ है उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि रस्म अज़ा तो रह गई बाकी, रूह बिलाली न नहीं। और ये याद रखें कि अगर आज इस जिस्म में से रूह निकल जाए तो इसको आप मैयत, बॉडी, लाश इन लफ्ज़ों से इस्तेमाल करेंगे, इसको हुमायूं का लफ्ज़ नहीं कहेंगे। तो जिस वक्त आपकी पार्लियामान, आपकी डेमोक्रेसी के अंदर से डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो उसकी रूह है, जो इलेक्शन है, जो उसकी रूह है, जब आप उसको निकाल दें तो पीछे ये सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को या उस मैयत को या उस लाश को आप एक किस्म के कंधा दे रहे हैं, जैसे किसी का जनाजा जा रहा हो। हम लोग कंधा नहीं देना चाहते, हम उस जनाजे को कंधा नहीं देना चाहते, हम उस जमहूरियत को सहारा देना चाहते हैं।
اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم ایز این احتجاج نہیں کریں گے. اینڈ ون مور تھنگ, یہ لوگ جو مرضی کرنا چاہتے کر لیں, لہو میں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جی بہت شکریہ جی. جس طرح قائد حزب اختلاف نے بتایا, میں چشمدید گواہ ہوں کہ کس طرح سے دنیا بھر میں یہ حکومت اور یہ ڈسپینسیشن جو ہے دعوے کرتی ہے انسانی حقوق کے نفاذ کے, انسانی حقوق کو اپ ہولڈ کرنے کے, اور جب اصل عمل پہ آتے ہیں تو ہیومن ڈگنیٹی, انسانی عظمت. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, 22 فروری کو جب میں نے گرفتاری دی تو آپ کو صرف جا کے دیکھنے کی ضرورت تھی, اور میں چاہوں گا کہ CCTV کیمرہ کی فوٹیج نکالیں اور دیکھیں کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر کس طرح سے انہوں نے تلاشی لی, جیسے کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں. اور میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا, یہ دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ سیکیورٹی ہوتی ہے. بائی دا وے پاکستان کے ایئرپورٹس پہ سینیٹرز کو استثناء حاصل ہے, میں پھر بھی تلاشی لیتا ہوں, لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے جوتے اور اپنی جرابیں دونوں اتاریں اور ایکس رے مشین کے اندر سے گزاریں. یہ وہ طریقہ کار ہے. صبح کے 10 بجے پریزن وین کے اندر روانہ کیا جاتا ہے 12 قیدیوں کو, دوسری وین میں 12 مزید کو, اور رات کے 9:30 بجے 11.5 گھنٹے تالا لگا کے, کوئی کھانا نہیں, کوئی پانی نہیں, اور کوئی باتھ روم جانے یا واش روم جانے کی فیسلٹی نہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں, یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے, میں ذاتی تجربے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. بہرحال ہم اتنے کچے ہیں نہیں, اس سے نہ ہم خوفزدہ ہیں, نہ ہمیں کوئی کسی قسم کا اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی وہ ہے, اس میں کوئی ہم اس کو اثر انداز ہم پہ ہوا ہے. لیکن صرف ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر مجھے ایک مثال یاد ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے کسی بادشاہ کو شکست دی تھی اور اس کو سامنے لا کے پیش کیا گیا, تو اس شکست کھائے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ سلوک تم سے کروں گا جو ایک بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. اگر ایک جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری اقدار والے ہیں تو ایک جمہوری جد و جہد کے ساتھ جمہوری سلوک کریں, یہ نہیں کہ انسانی عظمت کی, ہیومن ڈگنیٹی کی دھجیاں اڑائیں, اور اس کے علاوہ چادر اور چار دیواری کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور دیگر جو آئینی آزادیاں ہیں اس کی روز دھجیاں اڑ رہی ہیں. اس لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جشن منائیں. یہ جشن منانے کا نہیں, لمحہ فکریہ بھی نہیں, یہ ماتم کا موقع ہے کہ 50 سال گزر گئے ہیں اور ہم وہاں کھڑے ہیں جو ہم آج سے 60 سال پہلے جہاں کھڑے تھے. آمریت کی بدترین مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں, ان کی اولادیں ہونے کا انہوں نے جو ہے ثبوت دیا ہے. اس لیے اس میں شرکت کرنا جو ہے ہمارا نہیں بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے شہزاد وسیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے آئین کی بھی اور سینٹ کی بھی. ہم نے یہ ریکارڈ کرانے کے لیے وہاں سے بائیکاٹ کیا ہے یا وہاں ہم شمولیت نہیں کر رہے ہیں کہ آئین کی زبردست طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے, اور اس توسط سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 24 کروڑ 23 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. اس ملک میں اس وقت انتہا کی مہنگائی ہے اور اس وقت اقتصادی طور پہ انتہائی برے حالات ہیں. حکمرانوں کو اپنی تمام تر توجہ جو 50-60% ہماری عوام ہے اس کی ٹوٹل انکم مہینے کی 20 سے 30 ہزار روپے بھی نہیں ہے. سینیٹر عبد القادر جی 20 سے 30 ہزار روپے بھی 60% عوام کی منتھلی انکم نہیں ہے. حکمران بجائے اس کے کہ ملک کو جہاں پچھلے 1 سال سے 10 مہینے سے امپورٹس بند ہیں, جہاں پہ انڈسٹری بند ہے, جہاں پہ بے روزگاری بے انتہا بڑھ رہی ہے, جہاں ہر مہینے 30% سے زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے, بجائے اس کا کوئی حل نکالیں وہ دن رات اس چیز میں مصروف ہیں کہ 80 FIR عمران خان پہ کیسے درج کریں, قانون کا مذاق کیسے اڑائیں. کیا آپ سب لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ FIRs بنتی ہیں؟ اگر آپ نے فواد چودھری نے تھوڑا سا بیان دے دیا تو الیکشن کمیشن کی FIR ہو گئی, جبکہ ہمارے مد مقابل کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے ججز کے ہمارے ایکس جنرلز کی تصویریں دکھا رہے ہیں, اس پہ کوئی FIR نہیں ہو رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ حکمران اس 22-24 کروڑ عوام کو اور
भूख में, नंग में, तबाही में धकेलें और वो अपना ध्यान जो है उस तरफ करें और एक इलेक्शन की तरफ जाएं। एक जो अनसर्टिनिटी की सूरत हाल है उसको खत्म करें। अगर ये पॉपुलर है तो दोबारा आ जाएंगे, और अगर पॉपुलर नहीं है और आवाम ने जो फैसला किया वो लोग आ जाएंगे। बजाय इसके कि पूरी दुनिया में हमारी हालत इस टाइम डिफॉल्टिंग कंट्रीज के टॉप 3 में आ रही है, उसकी तरफ ध्यान दें। इनकी टोटल तवज्जो पीटीआई की तरफ, इमरान खान की तरफ और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ है। सेनेटर सिमी एस जी ऊंचा बोलिए जी। सॉरी जी। जी, आप मुझे तो जानते हैं, मैं सेनेटर सिमी एसडी हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज करने के लिए, क्योंकि हमारे हकूक़ की पामाली हो रही है। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिए हैं उनकी पामाली हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक हरी किताब बन के रह गई है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है इलेक्शन करने का, हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन करने का। हमें लाहौर में, हमें पंजाब में तो डेट मिल गई है, मगर हमें केपीके में अभी भी डेट नहीं दी गवर्नर साहब ने। ये हकूक़ की पामाली नहीं है तो ये क्या है? आपने ये देखा कि आज कल का जब बहुत बड़ी रैली निकली इमरान खान की क़यादत में, और वो ज़ख्मी आदमी थे, उनकी टांग में अभी भी तकलीफ़ है, उनकी क़यादत में वो रैली निकली, और ये तीसरे अटेम्प्ट में ये रैली निकली है। हम इससे बहुत शर्मसार हैं, हम हैरान हैं कि ये किस तरह के ये गवर्नमेंट आ गई है, किस तरह के लोग आ गए हैं कि उनको कोई ख्याल नहीं है कि आइंदा उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है। ये आप किस तरह के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के लिए कि आपको अवाम ने वोट देना है। ये इस तरह के हालात देख के अवाम आपको वोट देगी क्या? ये मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि वो हमारे हकूक़ की पामाली कर रही हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। जिले अली बिलाल को जो मारा है, जिले शाह को मारा है, सारा उन्होंने वो इस कदर मुकदमात एक अदालत से दूसरी अदालत, और उनको पता है, और ख़ास तौर पर कल की रैली के बाद तो अगर कोई शक था तो वो भी निकल गया। उनको पता है कि ये मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, ये इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनकी जान को ख़तरा पैदा किया जाए। वो अपना काम कर रहे हैं, मगर एक निज़ाम अल्लाह ताला का भी है, उसका भी एक प्लान है, और हमारा जो लीडर है वो फ्रंट से लीड करना जानता है। सारी ज़िंदगी उसने फ्रंट से लीड किया, आज भी वो तमाम तर खतरात के बावजूद अपनी कौम को लीड कर रहा है। वो तो जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी आपको हमारी स्ट्रेटजी नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ बता देखें, हमने हमेशा मीडिया की आज़ादी के लिए बात की। जब भी किसी चैनल के ऊपर कोई गलत तरीके से असर डाला गया, आप इवन ऐवान में हमारी तकारीर देख लें, चाहे वो सहाफ़ियों के हवाले से हो, चाहे वो चैनल्स के हवाले से हो, हम ज़बान की आज़ादी, बयान की आज़ादी, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ मुकम्मल यकीन रखती है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही जो है वो मीडिया है, जो कि सच को दिखा सके, जो हक की बात कर सके। और तमाम तर स्टिक और कैरेट, मैं रिपीट करूंगा, स्टिक और कैरेट के बावजूद अभी भी चैनल्स हैं, अभी भी मीडिया के दोस्त हैं जो खड़े हैं और अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं।
نہیں، میں آپ کے سوال کو ریفریز کروں گا. یہ نہ بے بسی ہے نہ مایوسی ہے، یہ عزم ہے. یہ عزم ہے کہ اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا. اور جدوجہد جو ہوتی ہے وہ برے حالات کے خلاف ہی ہوتی ہے. اگر حالات اچھے ہوں تو پھر جدوجہد کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو ہم تو وہ حالات آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہیں، ہم سے زیادہ آپ کے علم میں ہیں کہ جو اس وقت ماحول ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے، اور ہم اپنا رول بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ اپنی جدوجہد پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. کیا ماحول بنا ہوا ہے؟ ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف، اس کو نشانے پر رکھا گیا ہوا ہے. ہر قسم کا غیر قانونی اور غیر آئینی قدم اس کے خلاف، ریاستی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، اور تحریک انصاف کے قائدین سے لے کر تحریک انصاف کے ورکرز تک ایک ظلم کا پہاڑ ان کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے قائدین وہ انہی پارلیمان کے بھی ممبر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ریاستی تشدد سہا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. اعظم سواتی کی مثال دیکھ لیں، شہباز گل کی مثال دیکھ لیں کہ جس قسم کے تشدد کا انہوں نے سامنا کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. جیل بھرو تحریک میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں سینیٹر ولید اقبال، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب، جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، دیگر قائدین. انہوں نے سب سے بڑھ کر بطور احتجاج انہوں نے اپنی گرفتاری دی. جمہوری معاشروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں والا سلوک ہوتا ہے، مگر ہمارے سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. یعنی ان کو قید تنہائی میں آپ رکھتے ہیں، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی، بات کرتے ہیں آئین کی، بات کرتے ہیں پارلیمان کی. اور پارلیمان کی اور جمہوریت کی بات کرنے والے خود کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن سے فرار، سب سے بڑی جماعت کے لیڈر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت ایک واحد لیڈر جو پوری قوم کو اکٹھے رکھ سکتے ہیں، ایک وفاقی جماعت اور ایک وفاقی لیڈر عمران خان. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ سے ہمیں سیکھنا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بھی لیڈر پاپولر ہوا وہ بعد میں ایلیمینیٹ ہو گیا؟ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور آج کی تاریخ بھی ان پر حملے کا ان کی جان کو خطرہ ہے. مگر آفرین ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لیے نہیں، اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو آواز دینے کے لیے وہ آج بھی گولیاں کھانے کے باوجود آپ کو سڑک پر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا جو رستہ ہے وہ جمہوری آزادیوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں فواد چودھری بھی گرفتار ہوئے، اور ابھی تازہ ترین ارسلان تاج کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور کس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، اور ابھی بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ. ریاست کے جہاں پارلیمان ایک اہم ستون ہے وہاں پر آپ لوگ بھی ایک اہم ستون ہے. فریڈم آف ایکسپریشن میں جہاں پارلیمان میں ہم نے بات کرنی ہے وہاں پر میڈیا اس کا بہت بڑا رول ہے. اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو بدترین دور ہے وہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کا دور ہے. ارشد شریف کا قتل ہو، صحافیوں کے اوپر تشدد ہو، ان کو اٹھایا جائے، ان کو بربریت کا نشانہ بنایا جائے، اور جو چینل آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے
اس چینل کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں, اس کو بند کیا جائے. پہلے ایئر وائی کے ساتھ یہ سلوک ہوا اور اب بول زیر اعتاب ہے. خبریں ہیں کہ اب بول کو بھی بند کیا جا رہا ہے. پیمرا کے قوانین, یہ ایک اور ہتھ کنڈا ہے کہ فلاں کی تقریر نہیں دکھانی, فلاں کی کے بیان کو نشر نہیں کرنا. اس قسم کی سینسرشپ تو ہم نے بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں دیکھی جو ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاسی قائدین تو اپنی جگہ, میڈیا اپنی جگہ, مگر جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ انسنگ سولجرز ہوتے ہیں اس پوری جدوجہد کے. ان کا بہت کم نام لیا جاتا ہے, ان کی بہت کم پذیرائی کی جاتی ہے, مگر وہ اصل میں وہ خون ہے جو ان سیاسی جدوجہد کی رگوں میں دوڑتا ہے, اس کو رنگ دیتا ہے, اور وہ خون بہتا بھی ہے. ہم نے دیکھا ضلع شاہ کے ساتھ کیا ہوا. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ چیخ چیخ کر بتاتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حادثہ تھا. مجھے افسوس ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا, یہ سانحہ تھا, یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا. ہمیں آوازوں کو دبانے کی روش ترک کرنی ہوگی, ہمیں آگے چلنے کا راستہ طے کرنا ہوگا, اور یہ راستہ طے شدہ ہے, اور وہ راستہ آئین ہے, آئین کی پاسداری ہے, آئین کا راستہ ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو وہ الیکشن کے تھرو ہوتی ہے. آج الیکشن شیڈول بھی اناؤنس ہو چکا ہے, مگر الیکشن کی سرگرمیوں پر پابندی ہے. اجازت ملتی ہے, اجازت واپس لے لی جاتی ہے, اجازت دے دی جاتی ہے, رستے بند کر دیے جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں, دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے. جلسے جلوسوں کے لیے اجازت نہیں دی جاتی ہے. ہم قانون اور آئین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنا جو ہمارا جمہوری آئینی حق ہے ہم وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ایف آئی آر, جھوٹے مقدمات اس دور حکومت میں بن رہے ہیں, یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا. یعنی کہ درجنوں کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر جھوٹی ایف آئی آر ہے, جھوٹی ایف آئی آر ہے. صبح سو کر اٹھتے ہیں, پتہ چلتا ہے فلاں کے اوپر 2 ایف آئی آر ہیں. عمران خان کے اوپر 80 ایف آئی آر اس وقت ہو چکی ہیں. اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ ایک طرف تو کوشش کر رہے ہیں کہ الجھایا جائے اب سیاسی مخالفین کو ان مقدمات میں, اور دوسری طرف آپ عوام کے حقوق بھی سلب کر رہے ہیں. یعنی وہ عدالتیں جنہوں نے مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے ان کو آپ اوور برڈن کر رہے ہیں. ریاستی مشینری جس کا کام ہے عوام کی بہتری کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے کام کرے, ان کو آپ سیاسی مخالفین کے پیچھے لگا رہے ہیں. تو یہ ایسا ایک ماحول ہے جس میں 2023 میں آج ہم بیٹھے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر اس قسم کی تقریبات جیسے کہ سینٹ کے حوالے سے ہے کہ 50 سالہ سیلیبریشنز, یہ مسرت کا نہیں, یہ فکر کا لمحہ ہے. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم بطور احتجاج, ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم بطور احتجاج ان سیلیبریشنز کا, ان تقریبات کا, سینٹ کے حوالے سے جو 50 سالہ تقریبات ہیں ان میں ہم نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئینی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سیاسی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اس ملک میں الیکشن کی جو آواز ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ رسم ازاں تو رہ گئی باقی, روح بلالی نہ نہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آج اس جسم میں سے روح نکل جائے تو اس کو آپ میت, باڈی, لاش ان لفظوں سے استعمال کریں گے
اس کو ہمایوں کا لفظ نہیں کہیں گے. تو جس وقت آپ کی پارلیمان آپ کی ڈیموکریسی کے اندر سے ڈیموکریٹک ویلیوز جو اس کی روح ہے، جو الیکشن ہے جو اس کی روح ہے، جب آپ اس کو نکال دیں تو پیچھے یہ صرف اور صرف ان چیزوں کو یا اس میت کو یا اس لاش کو آپ ایک قسم کے کندھا دے رہے ہیں، جیسے کسی کا جنازہ جا رہا ہو. ہم لوگ کندھا نہیں دینا چاہتے، ہم اس جنازے کو کندھا نہیں دینا چاہتے، ہم اس جمہوریت کو سہارا دینا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم ایسے احتجاج نہیں کریں گے. اینڈ ون مور تھنگ، یہ لوگ جو مرضی کرنا چاہتے کر لے، لہو میں رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جی بہت شکریہ جی. جس طرح قائد حزب اختلاف نے بتایا، میں چشمدید گواہ ہوں کہ کس طرح سے دنیا بھر میں یہ حکومت اور یہ ڈسپنسیشن جو ہے دعوے کرتی ہے انسانی حقوق کے نفاذ کے، انسانی حقوق کو اپہولڈ کرنے کے، اور جب اصل عمل پہ آتے ہیں تو ہیومن ڈگنیٹی، انسانی عظمت. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں 22 فروری کو جب میں نے گرفتاری دی تو آپ کو صرف جا کے دیکھنے کی ضرورت تھی، اور میں چاہوں گا کہ CCTV کیمرہ کی فوٹیج نکالیں اور دیکھیں کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر کس طرح سے انہوں نے تلاشی لی جیسے کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں. اور میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، یہ دنیا بھر کے ایئرپورٹس پہ سیکیورٹی ہوتی ہے. بائی دا وے پاکستان کے ایئرپورٹس پہ سینیٹرز کو استثناء حاصل ہے، میں پھر بھی تلاشی لیتا ہوں، لیکن میں نے زندگی